شاہدہ قیس اور لیلا دونوں کے مسئلے سن کے دونوں کے درمیان صلح کروا دیتی ہے۔ لیلا کو احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے قیس کے ساتھ غلط کیا ہے۔ وہ اپنے برے رویے کی قیس سے معافی مانگتی اور کہتی ہے کہ نہ جانے کب میں تمہیں لے کے انسیکیور ہو گئی۔ تو اس پر قیس اسے تسلی دیتا ہے کہ قیس مرتے دم تک صرف لیلا کا ہی ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے معافی مانگتے ہیں اور دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے اور دونوں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف حمید اپنے ابا کے پاؤں پڑھ کے اس سے معافی مانگ کے گھر آتا ہے، تو اس پر نگہت پوچھتی ہے کہ کیا ہوا، ابا جی نے معاف کر دیا کیا؟ تو اس پر حمید کہتا ہے ہاں معاف کر دیا، لیکن صرف معاف کیا ہے، گھر آنے کا نہیں کہا۔ لیکن نگہت ریلیکس ہو جاتی ہے کہ چلو معاف کر دیا، اب گھر آنے کے لیے بھی کہہ ہی دیں گے۔ دوسری طرف ذیشان خود سدرا کا رشتہ لے کر آ جاتا ہے اور سدرا سے کہتا ہے میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن سدرا کہتی ہے کہ مجھے ہمدردی میں لایا ہوا رشتہ نہیں چاہیے، نہ ہی مجھے کسی کی ہمدردی چاہیے، نہ ہی مجھے کسی کی ندامت چاہیے۔ میں صرف اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہوں، اپنے ماں باپ کا ڈر دور کرنا چاہتی ہوں، سر اٹھا کر جینا چاہتی ہوں بس۔ مجھے نہ کسی کی ہمدردی کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی کے احساس ندامت کی ضرورت ہے، اور میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ فی الحال تو سدرا انکار کر دیتی ہے۔ پھر وہ وقت آ جاتا ہے جب سب گھر والے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور رفیق صاحب کا گھر پھر سے آباد ہو جاتا ہے۔ رفیق صاحب کہتے ہیں کہ اس میں غلطی میری بھی ہے، کہیں نہ کہیں قصوروار میں بھی ہوں۔ اگر میرے پاس اتنی دولت تھی کہ میں تم سب کو الگ الگ گھر بنا کر دے سکتا تھا، اگر میں پہلے ہی ایسا کر دیتا تو تم سب لوگوں کے دلوں میں ایسے نفرت آنی ہی نہیں تھی، اور نہ ہی ہمارا یہ گھر ایسے بکھرنا تھا۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اب ذیشان کو بھی سدرا نے معاف کر دیا ہے، لیکن اس نے کہا ہے کہ میں آپ سے شادی نہیں کروں گی، میں آپ کو معاف کر دیتی ہوں تاکہ آپ دوبارہ جی سکیں۔ سب گھر والے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ہنسی خوشی رہنے لگ جاتے ہیں۔ رفیق صاحب بھی اپنے بچوں سے معافی مانگتے اور کہتے ہیں کہ بچوں، کہیں نہ کہیں میری غلطی تھی، تم لوگ مجھے معاف کر دو اور ہم لوگ ہنستے بستے ایک گھر میں رہیں گے۔ لیلا بھی اپنی ساس سے معافی مانگتی ہے اور سب لوگ اکٹھے رہنے لگ جاتے ہیں۔